الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث اس قدر پیاری ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر اس قدر چاشنی موجود ہے اور اس قدر جو مثالیں دی گئی ہیں اس حدیث میں، بڑی جامع احادیث میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، احدثکم حدیثا فاحفظوہ، میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، میری بات یاد رکھو۔ اور اس لیے یاد رکھو کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ جو دنیا ہے یہ 4 آدمیوں کے لیے ہے۔ اس دنیا میں لوگ 4 قسم کے ہیں، اس دنیا میں لوگ 4 ہیں، 4 آدمی ہیں۔ کون سے 4 آدمی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، پہلے قسم کا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے، اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم دیا، مال دیا اور علم دیا، دونوں چیزیں ایک آدمی کو دیں، مال بھی دیا علم بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ یہ اپنا مال اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اپنا مال علم کے مطابق اللہ کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، جہاں اللہ نے بتایا ہے انہی راستوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، غریبوں کی کفالت کرتا ہے، بیواؤں کی کفالت کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، مریضوں کا علاج کرتا ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا حق جانتا ہے۔ تو یہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر آدمی یہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ دوسرا آدمی کون سا ہے؟ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا، مال نہیں دیا۔ پہلے کو علم بھی دیا، مال بھی دیا، اب دوسرے کو صرف علم دیا، مال نہیں دیا۔ اب یہ جو آدمی ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، مال نہیں دیا، وہ آدمی کہتا ہے، وہ جو فلاں صاحب ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا مال بھی دیا، اس کے کیا کہنے، وہ اپنا علم اور اپنا مال اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ دیکھو کس طرح سے یتیم خانے کھولے ہوئے ہیں، کس طرح سے بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، کس طرح سے یتیموں کی کفالت کر رہا ہے۔ وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا مال نہیں دیا، وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا، میں بھی ویسا ہی کرتا جیسا یہ کرتا ہے، میں بھی اسی طرح سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا جس طرح سے وہ کرتا ہے، میں بھی یتیم خانے کھولتا، میں بھی غریبوں کی کفالت کرتا، میں بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتا، میں بھی مریضوں کا علاج کرتا۔ یہ آدمی اس نے کیا کچھ نہیں، صرف نیت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف نیت پر یہ دوسرا آدمی اور پہلا آدمی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے حقیقت میں اجر میں برابر ہیں۔ جس نے کوئی خرچ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، صرف اس کی نیت ہے اور سچے دل سے وہ کہہ رہا ہے کاش میرے پاس بھی ہوتا میں بھی کرتا، تو یہ آدمی اور وہ آدمی جو اپنا مال واقعی خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں اجر میں برابر ہیں۔ یہ 2 ہو گئے۔ اب تیسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا علم نہیں دیا، پہلے کو مال دیا علم دیا، دوسرے کو علم دیا مال نہیں دیا۔ اب جو تیسرا آدمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، علم نہیں دیا۔ اب جس کو علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، حلال اور حرام کا علم نہیں ہے اس کے پاس، نہ وہ جاننا چاہتا ہے، نہ وہ پوچھتا ہے، نہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، وہ سود کماتا ہے، وہ حرام میں پیسے لگاتا ہے، وہ اسراف کرتا ہے، وہ تبذیر کرتا ہے، وہ ہر ناجائز کام کرتا ہے اس مال میں۔ یہ بدترین آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بدترین آدمی ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ پہلے کو اللہ نے مال دیا علم دیا، دوسرے کو علم دیا مال نہیں دیا، تیسرے آدمی کو مال دیا علم نہیں دیا۔ چوتھا آدمی کون ہے؟
چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، نہ مال دیا نہ علم دیا۔ اب جس کو نہ علم ہے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، کہ نہ کسی نے اس کو بتایا ہے، نہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ پوچھتا ہے، نہ وہ علم حاصل کرنے کی، نہ ہی اس کو پرواہ ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ پیسے والے، جائیداد والے، مال والے لوگ کس طرح سے اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی جو ہے نا ان حرام کاموں میں مال خرچ کرتا، میں بھی اس طرح سے جوا کھیلتا، میں بھی اسی طرح سے سود کرتا، میں بھی یہ حرام کام کرتا، میں بھی یہ حرام کام کرتا۔ وہ بھی اسی طرح سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے یہ مال والے، پیسے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، میں بھی اسی طرح سے خرچ کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدمی جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، صرف نیت کی بنیاد ہے، نیت ہے، یہ آدمی اور وہ آدمی جو اللہ کی نافرمانی میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا علم نہیں دیا، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں، دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حالانکہ وہ جو آدمی ہے جس نے جو مال خرچ کر رہا ہے نافرمانی میں، وہ حقیقت میں گناہ کر رہا ہے، اور جو چوتھا آدمی ہے حقیقت میں گناہ نہیں کر رہا، لیکن اپنی نیت کی بنیاد پر اس کو برابر اس کو گناہ ملے گا جتنا اس واقعی عمل کرنے والے کو گناہ مل رہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے، جس کو اللہ نے مال دیا، علم دیا، اپنے علم کی بنیاد پر مال خرچ کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا، مال نہیں دیا، وہ اپنی نیت پر اس آدمی کے برابر اجر کماتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس مال ہے، علم نہیں ہے، وہ حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، لیکن نیت کی بنیاد پر اس کو اس طرح سے گناہ ملے گا برابر برابر جتنا واقعی گناہ کرنے والے کو اس کا ملتا ہے، اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نیت صاف رکھیں اپنی، اور نیکی اگر نہیں کر سکتے تو اس کا کم سے کم عزم کریں، تو اس کے عزم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ کر ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد